السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم 6 کلاس کا چیپٹر پڑھیں گے صداقت۔ اس کے لیے آپ بک کا پیج نمبر 47 اوپن کر لیجئے۔ صداقت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سچائی یا راست بازی کے ہیں، یعنی سچائی سے کام لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات جس طرح ہے اسی طرح کہہ دی جائے اور غلط بیانی نہ کی جائے، یعنی جھوٹ نہ بولا جائے۔ انسان اپنے قول و فعل اور نیت میں سچا ہو، یہ اخلاقی خوبیوں میں سب سے اہم اور بنیادی خوبی ہے۔ صداقت کی اہمیت۔ اسلام سچائی کا دین ہے۔ سچائی اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ کی خوبی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سورۃ النساء آیت نمبر 87۔ ترجمہ: اور اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے۔ دین اسلام کے ماننے والوں کی نجات یعنی آزادی، چھٹکارا۔ دین اسلام کے ماننے والوں کی نجات بھی سچا بننے اور سچائی اختیار کرنے میں ہے۔ تمام اخلاقی اقدار میں سچائی کو اولیت حاصل ہے، یعنی جتنی بھی اچھے اخلاق کی خاصیتیں ہیں ان میں جو سچائی ہے اس کو اولیت یعنی نمبر 1 پوائنٹ حاصل ہے، کیونکہ سچ بولنے سے دوسروں کا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ سچ بولنے سے آدمی معتبر یعنی عزت دار ہو جاتا ہے۔ سچ بولنے سے ترقی کی نئی نئی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ سچ بولنے سے معاشرے میں امن اور سکون قائم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورۃ التوبہ آیت نمبر 119۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ ترجمہ: اور جو سچی بات لے کر آیا، یعنی جس نے سچی بات کی اور جس نے اس کی تصدیق کی، یعنی جس نے اسے سچا کہہ دیا، وہی دراصل متقی لوگ ہیں، یعنی پرہیزگار لوگ ہیں۔ سچ بولنا اور سچ کی تصدیق کرنا، یعنی سچ بولنا اور سچ کا ساتھ دینا پرہیزگاروں یعنی نیک لوگوں کی نشانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکسٹ پیج پر آ جائیں، مومن کے اندر تمام خوبیاں پائی جا سکتی ہیں سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کا فائدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا گناہ ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ صداقت کی اہمیت کا اندازہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ اگر آپ کی بھی مسٹیک ہے تو اسے کریکٹ کر لیجئے، یہ اسے نہیں ہے، اے ہے بڑی یہ کے ساتھ۔ اے اللہ کے رسول، مجھ میں 4 بری عادتیں ہیں۔ ایک یہ کہ میں بدکار ہوں، دوسرا یہ کہ میں چوری کرتا ہوں، تیسری بری عادت یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، اور چوتھی یہ کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو میں ان میں سے ایک برائی چھوڑ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دو۔ اس نے جھوٹ نہ بولنے کا عہد کر لیا، یعنی وعدہ کر لیا۔ رات کو اسے شراب، بدکاری اور چوری کا بار بار خیال آیا، لیکن یہ سوچ کر ان برے کاموں سے رک گیا کہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا۔ اگر سچ بولوں گا تو شراب اور بدکاری کی سزا دی جائے گی، اور اگر انکار کیا تو جھوٹ بولنا ہوگا، جھوٹ ہو جائے گا، یعنی جو عہد کے خلاف ہوگا، یعنی وعدے کے خلاف ہوگا، یعنی میں نے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس طرح صبح ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جھوٹ سے بچنے کی وجہ سے میری ساری برائیاں مجھ سے چھوٹ گئیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ صداقت اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی صداقت کا عملی نمونہ بن کر گزاری، یعنی کہ ساری زندگی جو تھے وہ خود سچائی پر عمل کر کر دکھاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قول یعنی بات اور فعل یعنی اپنے کام میں اتنے سچے تھے کہ
اعلان نبوت سے پہلے، قبل یعنی پہلے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن ابو جہل نے ایک بار کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے جھوٹا نہیں سمجھتا، لیکن تیری تعلیم یعنی جو دین اسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے، تیری تعلیم پر میرا دل نہیں ٹھہرتا، یعنی مجھے اچھی نہیں لگتی، میرا دل نہیں مانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ اسلام کے لیے کوئی صفا پر، یعنی صفا ایک پہاڑ کا نام ہے اور کو پہاڑ کو کہتے ہیں، تو کوئی صفا پر کھڑے ہو کر جب یہ فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو تمام لوگوں نے یک زبان یہ جواب دیا، یعنی سب ایک ساتھ مل کر، یک زبان ایک ساتھ مل کر یہ جواب دیا، کیوں نہیں، ہم نے تمہیں ہمیشہ سچ بولتے پایا ہے۔ اسی طرح جب روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا، تو ابو سفیان جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت بھی صداقت کے اصولوں پر کی، یعنی اپنے ساتھیوں کو بھی یہ بات سکھاتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر زبان کی حفاظت، نیکسٹ پیج پر آ جائیے، کی تعلیم دیتے تھے اور فرماتے کہ زبان برائیوں کی جڑ ہے، جو کوئی اس پر قابو پا لے وہ کامیاب ہے۔ صداقت کی اقسام، صداقت کی 3 بڑی اقسام ہیں، زبان کی صداقت یعنی زبان کی سچائی، دل کی صداقت یعنی دل کی سچائی، عمل کی صداقت یعنی عمل کی سچائی، جن میں ساری سچائیاں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1، زبان کی صداقت، یہ سچائی کی عام اور مشہور قسم ہے جس کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی زبان سے جو بات کہی جائے وہ صداقت کے خلاف نہ ہو، یعنی سچی بات کی جائے، وعدہ پورا کرنا، قول و قرار نبھانا، جو بات کی جائے وہ پوری کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ یہ ایمان کی بڑی نشانی ہے، جھوٹ دل کے نفاق کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ نمبر 2، دل کی صداقت یعنی دل کی سچائی، دل کی صداقت سے مراد دل کی سچائی ہے، یعنی جو انسان کی زبان پر ہو وہی اس کے دل میں ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک مسلمان نہ صرف زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے بلکہ سچے دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہے، یعنی مان لیتا ہے کہ صرف اللہ ہی حقیقی معبود ہے، معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مدینہ میں منافق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زبانی اقرار کرتے تھے لیکن دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، یعنی زبان سے کہتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور دل سے ان کے خلاف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیتے تھے دل سے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 1۔ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، یعنی ہم مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے رسول ہو، اللہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، لیکن اللہ پاک کیا بات بتاتے ہیں کہ یہ لوگ منافق ہیں یعنی جھوٹے ہیں۔ نمبر 3، عمل کی صداقت، عمل کی صداقت سے مراد یہ ہے کہ اعمال اقوال کے مطابق ہوں، یعنی جو بھی کام کیا جائے وہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے اکارڈنگ ہو، یعنی انسان جو زبان سے کہے اس پر عمل کرے، اور جو نیکسٹ پیج پر آ جائیں، جو نیک عمل ہو وہ دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ اس کا مقصد اللہ کی رضا یعنی خوشی کا حاصل کرنا ہو۔ مثلا نماز کی ادائیگی کا مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، خلوص دل سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس طرح روزہ، حج، جہاد، سخاوت یہ دوسروں کی جو ہیلپ کرتے ہیں اللہ کی خاطر، اس کا مقصد بھی نمائش کرنا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے اور ہماری تعریفیں کریں گے، صرف اللہ کی خوشی حاصل کرنا مقصد ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حقیقت کا بیان
یوں فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، یعنی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ جو روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، خراب کام کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ فضول میں بھوکا رہے، میرا اللہ کو اس کا روزہ نہیں چاہیے۔ اور فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خراب کام کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا روزہ اچھا نہیں لگتا اور نہ ہی قبول ہوتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ خراب کام چھوڑ دینے چاہیے۔ مختصراً یہ کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان زبان، دل اور عمل کی صداقت میں مکمل ہے تو وہی اصل میں سچا انسان ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔